جو لاسٹ لیجسلیشن ہوئی وہ بنیادی طور پہ اسی اختیار ہی کے حوالے سے تھی کہ وہ صدر مملکت سے لے کر قانون کے ذریعے اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر کوئی ایسا ہوا تو پروبیبلٹیز ہیں کہ ریویو میں جایا جائے. اگر آئین میں حلقہ بندیاں لازمی ہیں تو ہونی چاہیے. الیکشن میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہوگی. الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پروگرام سپاٹ لائٹ میں خصوصی گفتگو. کہا پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھنے کا تاثر غلط ہے. مساق معیشت پر بات چیت ہونی چاہیے. 9 مئی واقعات میں قوانین کی خلاف ورزی کی گئی. سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا تو اپیل دائر کریں گے. سربراہ آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن قومی سلامتی کا معاملہ ہے. تمام متعلقہ لوگوں کی رائے جان کر فیصلہ کروں گا. نگراں وزیر اعظم فوجی بجٹ میں اضافے کے بھی خواہاں. دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی. سب نے اس کرکٹر کو تو بھگتا ہے, سب نے توبہ کر لیا ہے, کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے. آگے الیکشنز آ رہے ہیں, آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے. 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے, 100 دن میں نہیں تو 120 دن میں ہوں گے. ہم تو تیار ہیں, جیالے تیار ہیں. دیوار پر لکھا ہے اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. کرکٹر کو بھگت لیا, اب واپس نہیں آنے دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جیالوں سے خطاب. کہا الیکشن آ رہے ہیں, کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا. 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں الیکشن ہوں گے, 100 دن میں نہیں تو 120 دن میں الیکشن ہوں گے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا. اجلاس 14 ستمبر کو لاہور میں ہوگا. صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ دینے کا امکان, سیاسی بحران پیدا ہونے کا خدشہ. صدر عارف الوی کو ان کی قانونی ٹیم اٹارنی جنرل اور ماہر قانون سمجھا چکے ہیں. صدر عارف الوی کیا بشرا بی بی کی ہدایات پر عمل کریں گے؟ فیصلہ کن اقدامات کے باعث معاشی پالیسی کے اثرات آنے لگے. ڈالر ریکارڈ حد تک نیچے آ چکا. صدر کے اقدام سے معاشی استحکام سیبوتاژ ہونے کا خطرہ. کیا غیر قانونی عمل کا پورا پلان بنا لیا گیا ہے؟ سوالات اٹھ گئے. انتخابات کی تاریخ کے تعین کے معاملے پر تحریک انصاف کا صدر مملکت کو خط. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے انتخابات کی تاریخ کے فوری اعلان کا مطالبہ. کہا دستور اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن تاریخ کا تعین صدر کا استحقاق اور آئینی فریضہ ہے. صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں. سیاسی وابستگیوں کے سے بالاتر ہو کر آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ماہرین قانون کے مطابق صدر کا طرز عمل سیاسی کارکن جیسا ہے. صدر کے غیر آئینی اقدام کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہ صدر کی آئینی ذمہ داری سے بھی انحراف ہوگا. صدر پاکستان کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو چکی. وہ عبوری صدر ہیں, انہیں اختیار کس نے دیا کہ الیکشن کی تاریخ دیں؟ لیگی رہنما عطا تارڑ نے سوال اٹھا دیا. کہا 9 ستمبر کے بعد آرٹیکل 58 غیر فعال ہو چکا ہے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. آئینی معاملات میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا. واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فل کورٹ ریفرنس کی تقریب سے خطاب. کہا کسی نے بھی انتخابات 90 دن میں کرانے پر اختلاف نہیں کیا. مشکل اس لیے پیش آئی کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی. تمام واقعات آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں. معصومانہ ریمارکس کو طنزیہ بیانات کے طور پر پیش کیا گیا. گڈ ٹو سی یو کہنے کو غلط رپورٹ کیا گیا. چیف جسٹس کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. خصوصی عدالت میں سائفر کیس. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو درخواست ضمانت میں ترمیم کرنے کی مہلت. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر تکنیکی اعتراض دور کرنے کی ہدایت. اسد عمر کی ضمانت کی درخواست الگ سنی جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے کا حکم. جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے 15 ستمبر تک عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. عدالتی احکامات پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم.
ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ نے ذاتی وجوہات پر استعفیٰ دے دیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھیج دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ NCA اسکینڈل میں نیب راولپنڈی نے شیخ رشید کو آج طلب کر لیا۔ شیخ رشید کو متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت۔ کراچی والوں پر بجلی گرانے کی تیاری، 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت۔ کمرشل صارفین نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ نیپرا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ، کہا بجلی چوری میں براہ راست کے الیکٹرک ملوث ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کوہاٹ میں افغان مہاجر کیمپ میں چھپائی گئی 5 ٹن چینی برآمد، نوڈیرو میں گندم کی 10,000 اور چینی کی 7 بوریاں برآمد، سکھر سے 2,000 سے زائد چینی اور گندم کی سینکڑوں بوریاں ملی، علی واہن سے کھاد کی بوریوں کی بڑی تعداد پکڑی گئی، سانگھڑ کے مختلف گوداموں سے چینی کی 400 اور گندم کی 1500 بوریاں برآمد، 2 گودام سیل کر دیے گئے۔ سوئی نوردرن کی لاہور میں کارروائی، غیر ملکی موبائل فون کمپنی کا گیس چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف، کمپنی کے خلاف FIR درج، موبائل فون ٹاور کا جنریٹر چوری شدہ گیس سے چلایا جا رہا تھا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 78 پیسے سستا، 301 روپے 16 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 4 روپے کی کمی، ڈالر 300 روپے پر آ گیا۔ فی تولہ سونا 2600 روپے سستا، قیمت 2,09,400 روپے ہو گئی۔ پرویز الہی کو گھر بحفاظت نہ پہنچانے کے خلاف سماعت، IG اسلام آباد عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا، عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنا مشکلات پیدا کر سکتا ہے، ان کو عدالت کے حکم پر پیش ہونا ہی پڑے گا۔ پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت، PTI صدر کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی درخواست منظور، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت جاری، سماعت آج پھر ہوگی۔ بشرا بی بی نے آڈیو لیک پر پولیس اور FIA کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، گھر کی ٹیلی فون ریکارڈنگ کو غیر قانونی اور اختیار سے تجاوز قرار دینے کی استدعا، کہا من گھڑت اور بے بنیاد آڈیو کی بنیاد پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مراکش میں قیامت خیز زلزلے کے بعد ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری، اموات کی تعداد 2100 سے تجاوز کر گئی، 1800 سے زائد زخمی اسپتالوں میں زیر علاج، ہر طرف تباہی کی داستانیں، مراکش میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔